Islamic Studies, Lecture number 16, Forgiveness. Definition of Forgiveness. اس کے اندر ہم دو چیزوں کو دیکھتے ہیں. To free اور pardon from penalty، یعنی کسی کو اس کے جرمانے سے آزاد کر دینا. To free from the obligation، یعنی کسی کے اوپر اگر کوئی ذمہ داری ہے، اس نے آپ کی کوئی پیمنٹ دینی ہے، کچھ دینا ہے، تو اس کو اس ذمہ داری سے آزاد کر دینا. Once at the time of Asr, in a speech to the people, the messenger of Allah said، ایک دفعہ عصر کی نماز کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا، آدم sons have been created of different types، یعنی آدم کے جو بچے ہیں وہ مختلف طرح سے بنائے گئے ہیں، یعنی مختلف قسم کے بنائے گئے ہیں. There are some who get angry late and very soon return to normal، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت دیر سے غصہ کرتے ہیں اور جلدی اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتے ہیں. Some people become wrathful soon and soon they return to normal، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلدی ہی غصے کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن جلدی ہی اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتے ہیں. And some people become angry late and are also late in returning to normal، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غصہ دیر سے کرتے ہیں لیکن نارمل اسٹیٹ میں آنے کے لیے بھی ان کو کافی وقت لگتا ہے، یعنی زیادہ دیر غصہ کرتے ہیں. That is the return to normalcy is according to the speed of getting angry، یعنی معمول پر واپسی غصے کی رفتار کے مطابق ہے، یعنی کہ سپیڈ سے غصہ آ رہا ہے اس کے حساب کے مطابق ہے کہ کب انسان جو ہے وہ غصے کی حالت سے باہر نکل آئے گا. Be careful, some people get angry soon and they return to normal late. Listen, the best people among these are those who get angry late and immediately repent. یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ محتاط رہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلدی ہی غصہ کر جاتے ہیں اور دیر سے جو ہے ان کا غصہ ختم ہوتا ہے، اور ان تمام لوگوں میں بیسٹ وہ ہے جو دیر سے غصہ کرتا ہے اور اس کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. And the worst among these are those who get angry soon but are very late in coming to normal. اور ان میں سے غصے کی سب سے بری حالت وہ ہے جب انسان بہت جلدی غصہ کر جاتا ہے اور بہت دیر سے اس کا غصہ ختم ہوتا ہے. Listen, among these there are some who repay the loan on a better way and also demand in a good way. ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہیں لون چاہیے ہوتا ہے، قرض چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اس کی ڈیمانڈ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور جب قرض واپس ادا کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. Some people are lazy in repaying but good in demanding، کچھ لوگ جو ہیں اتنے سست ہوتے ہیں جب کسی کے قرض کو ادا کرنا ہوتا ہے اس وقت بہت سستی کر جاتے ہیں، لیکن جب انہوں نے قرض مانگنا ہوتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. Some demand in a bad way and repay in a good way، کچھ لوگوں کے اندر ایک اچھی اور ایک بری عادت ہوتی ہے، جب وہ لون کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ برے طریقے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن جب لون جو ہے، قرض جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. Some people prove to be bad in demanding and repaying too، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ وہ برے ہیں، چاہے وہ لون مانگ رہے ہوں اس وقت، چاہے وہ لون واپس دے رہے ہوں اس وقت، یعنی ان کا بیہیویئر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. Listen carefully, the best among these are those who are good in demanding and also good in repaying, and the worst are those who are bad in both the things. یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں میں سے زیادہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہیں جب کوئی قرض مانگ رہے ہوں تو وہ بہت اچھے طریقے سے مانگتے ہیں، اور جب قرض ادا کر رہے ہوں تو بہت اچھے طریقے سے قرض کو ادا کرتے ہیں. لیکن برا شخص وہ ہے جو قرض مانگے بھی بری طرح سے اور قرض واپس ادا بھی بری طرح سے کرے. Keep in mind, anger becomes a spark in the heart of Adam's son.
غصہ ابن آدم کے دل میں چنگاری بن جاتا ہے. Do you not see that at the time of anger, a man's eyes become red? یعنی جب غصہ ہوتا ہے اس وقت انسان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. And his nostrils become enlarged. If anyone feels these signs in him, he should be glued to the earth. اگر کسی کو اپنے اندر غصے کے یہ سائن نظر آتے ہیں تو غصے سے بچنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیے. He should sit in his place. He should not move so that the matter may not get worsened. یعنی اس کو ایک جگہ پر بیٹھ جانا چاہیے، اپنی جگہ سے موو نہیں کرنا چاہیے تاکہ حالات زیادہ خراب نہ ہوں. Intelligence and consciousness disappear from it. And a man is imprisoned in the magic of passions, then these affairs do not improve. غصے کی وجہ سے ذہانت اور شعور غائب ہو جاتا ہے اور انسان جذبوں کے جادو میں قید ہو جاتا ہے، پھر اس کے معاملات سدھرتے نہیں ہیں. An angry man indulged into various kinds of foolishness. ایک غصے میں گھرا ہوا آدمی بہت زیادہ بیوقوفیاں کرتا ہے. Sometime he abuses the door if it does not open immediately for him. کبھی کبھار وہ غصے میں دروازے کو مارتا ہے جب اس کے لیے دروازہ جلدی نہیں کھولا جاتا. In his anger, he breaks whatever machine or its part may be in his hand. غصے کی حالت میں انسان چیزیں توڑ دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مشین ہو، اور وہ اپنے ہاتھ میں چیزوں کو توڑ دیتا ہے. Abuses the animal that is not brought under control. جانوروں کے اوپر تشدد کرتا ہے. A man's sheet was flown away by the wind and he cursed it. ایک دفعہ ایک آدمی کی چادر ہوا سے اڑ گئی اور اس آدمی نے اس چادر پر لعنت بھیجی. Allah's messenger said, یعنی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Do not curse it because it is bound by the commands of God and it is under His control. He who curses a thing which did not deserve it, then the curse returns on him. آپ فرماتے ہیں اس پر لعنت نہ کرو کیونکہ یہ خدا کے حکم کا پابند ہے اور اس کے اختیار میں ہے. جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجی جو اس کے لائق نہ تھی تو اس پر لعنت لوٹ آتی ہے. یعنی اگر انسان کسی چیز کے اوپر بلا وجہ لعنت بھیجے گا تو وہ لعنت اسی انسان کے اوپر لوٹ کر واپس آ جائے گی. There are many evils of anger and their results are more devastating. It is therefore said that to keep the self in control at the time of anger is the proof of the praiseworthy of control and the noble strength of toleration. غصے کی بہت سی برائیاں ہیں اور ان کے نتائج زیادہ تباہ کن ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھنا قابل تعریف اور برداشت کی طاقت ہونے کی دلیل ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا, Whom do you call a strong? کہ آپ کس شخص کو مضبوط کہتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا, One who is not knocked down by anybody is called a strong among us. لوگوں نے کہا کہ جسے کسی نے گرایا نہ ہو وہ ہم میں سے مضبوط کہلاتا ہے. اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, No, the strong is one who control his self in his anger. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے مضبوط وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کی حالت میں قابو میں رکھتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, Give me some advice but not such a lengthy one that I may forget. مجھے کچھ مشورہ دیں لیکن اتنا لمبا نہیں کہ میں بھول جاؤں. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Do not be angry, یعنی غصہ مت کرنا. What reply could be better and shorter than this one?
یعنی یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھی اور بہت چھوٹی نصیحت کی تاکہ بات پوچھنے والے شخص کو یاد بھی رہے اور نصیحت بھی ہو جائے. The temperament and the environment of the individual and groups in giving them instructions and training, he used to lengthen or shorten his speech according to the demands of the occasions. یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی لوگوں کو انفرادی طور پر یا گروپ کی صورت میں تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، نصیحت کر رہے ہوتے تھے، تو آپ لوگوں کے مزاج اور ماحول کے مطابق نصیحت کرتے تھے، اور نصیحت کی لینتھ جو ہے وہ ان کے مطابق چوز کرتے تھے کہ نصیحت لمبی ہو یا چھوٹی. The efforts which are made to remove the jahliya had two foundations. One was ignorance against learning and second, ignorance against tolerance. جہالت کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کی گئیں ان کی دو بنیادیں تھیں. نمبر 1 سیکھنے کے خلاف جہالت اور نمبر 2 ٹالرنس یعنی رواداری کے خلاف جہالت. The first ignorance he removed with the help of knowledge, understanding, sermons and advice, while the second was removed with the help of suppressing the rebellious desires and preventing mischief. پہلی جہالت کی قسم کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالج کا، انڈرسٹینڈنگ کا، خطبات کا اور تجویزوں کا جو ہے استعمال کیا. دوسری قسم کی جہالت یعنی ٹولرنس کے خلاف یا برداشت کے خلاف جو جہالت تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مدد کی کہ وہ اپنی باغی خواہشات، برائی اور شرارت جیسی جو خواہشات ہیں ان کو سپریس کریں، ان کو دبائیں اور ایسی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. The Arabs of pre-Islamic days were proud of their ignorance and wickedness. یعنی جو پرانے عرب کے لوگ تھے وہ اپنی جو اگنورنس ہے اور اپنے شر کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ غرور محسوس کرتے تھے. جیسے کہ ایک عرب شاعر نے لکھا ہے، Be aware, none should show any ignorance and wickedness before us, else we would prove to be more ignorant and wicked than all. یعنی خبردار کوئی بھی ہمارے سامنے جہالت اور شرارت کا مظاہرہ نہ کرے، ورنہ ہم سب سے زیادہ جاہل اور بدکار ثابت ہوں گے. یعنی اسلام آنے سے پہلے عرب میں جہالت پھیلی ہوئی تھی اور وہ جہالت پر غرور کرتے تھے. جب اسلام آیا it removed this intensity of feeling and emotionalism and introduced the practice of pardon and forgiveness in society. اسلام نے آتے ہی یہ فیلنگ اور ایموشنلزم کی جو انٹینسٹی تھی یعنی غرور اور تکبر تھا، اس سب کو ختم کیا اور ایک نئی چیز متعارف کروائی جس کو پارڈن اینڈ فرگیونیس کہتے ہیں. یعنی معاف کرنے کا رجحان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیم کے اندر لے کر آئے. If one could not pardon, then one was given the command to act justly. یعنی اگر ایک شخص معاف نہیں کر سکتا تو اس کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. This objective could be achieved only when anger and warmth can be kept under the control of intellect. اور جو درگزر کرنے کا عمل ہے یا معاف کرنے کا عمل ہے یا انصاف سے فیصلہ کرنے کا عمل ہے، یہ انسان صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اپنے غصے اور اپنے غضب کے اوپر قابو رکھا ہو اور اس کا دماغ جو ہے وہ کام کر رہا ہو، غصہ جو ہے وہ دماغ کے اوپر حاوی نہ ہو. There are number of sayings in which the Prophet has given directions to the Arabs, leading them to this ideal, so much so that the manifestation of tyranny, aggression, anger and warmth have been declared out of the circle of Islam. بہت ساری باتیں اور بہت سارے اقوال ایسے ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو ان تمام چیزوں سے نکالنے کے لیے اسلام کے دائرے میں سے ہی ظلم و ستم، غصہ، اینگر، ایگریشن، وارمتھ وغیرہ چیزوں کو ختم کر دیا ہے. The things which unite a group and do not allow it to be distributed, abused, etc.
یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک گروہ کو متحد کرتی ہیں اور اسے پریشان کرنے، گالی وغیرہ دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ The Prophet said, abusing by a Muslim is wickedness and his quarreling and fighting is infidelity. یعنی مسلمان کا گالی دینا گناہ ہے اور آپس میں جھگڑنا جو ہے وہ کفر کی نشانی ہے۔ He also said, when two Muslims meet, a curtain from Allah is hung between them. When one of the two says obscene things to the other, he tears this curtain of Allah. یعنی جب دو مسلمان ملتے ہیں تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب دونوں میں سے ایک دوسرے کو کوئی فحش بات کہتا ہے تو اللہ کے پردے کو وہ چاک چاک کر دیتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بات کرتے ہوئے کوئی بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے شخص کی دل آزاری کرے، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ One Arab came to the Prophet to learn the teachings of Islam. ایک عربی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ Before this, he had neither seen the Prophet nor did he know about his message. His name was جابر بن سالم. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس سے پہلے نہ وہ اسلام کے بارے میں جانتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اس شخص کا نام جابر بن سالم تھا۔ He narrates that, I saw a man whose opinions are being copied by the people. If he says anything, people convey it to others. میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے، جب لوگ اس کی رائے سنتے ہیں تو وہ اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس کی بات کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جابر بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے تو بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہے، یعنی اللہ کا پیغام لے کے آنے والا بندہ ہے۔ پھر جابر بن سالم نے کہا، آن یو بی پیس، علیک السلام او میسنجر آف اللہ، یعنی آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ۔ He said, do not salute like this, this is a salute of the dead. یعنی آپ کو جواب ملا کہ اس طرح سے سلام نہ کریں، اس طرح سے مردوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ But say, peace be on you, السلام علیکم، یعنی ان کو کہا گیا کہ آپ اس کی جگہ السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو کہہ سکتے ہو۔ The Arab says, I asked, are you Allah's messenger? کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ He replied, I am the messenger of that being whom you call on adversities and he remove your adversities. And if famine catches you and you call him, he grows grass for you. If you lose your mount in the arid ground, then you call him and he causes your mount to be returned to you. آپ نے فرمایا، میں اس ہستی کا رسول ہوں جسے تم مصیبتوں میں پکارتے ہو، وہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور اگر تمہیں قحط پڑ جائے اور تم اسے پکارو تو وہ تمہارے لیے گھاس اگاتا ہے، اور اگر تم بنجر زمین میں اپنا پہاڑ کھو دیتے ہو اور پھر اسے مدد کے لیے پکارتے ہو اور وہ تمہارے لیے تمہارا پہاڑ واپس کر دیتا ہے۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کو کچھ تجویز کیا جائے۔ The Prophet said, do not abuse anyone. Accordingly thereafter, I did not abuse any free man, slave, camel and goat. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی، کسی کو گالی نہ دو، چنانچہ اس کے بعد میں نے کسی آزاد غلام، اونٹ اور بکری کو گالی نہیں دی۔ Then he said, do not consider any virtue as mean, even if it is your brothers talking to you with a smile. This is also a virtuous act. Then he said, if somebody reapproaches you and make you feel ashamed on any of your defects, do not make him feel ashamed on any of his defects.
because this act of his will prove troublesome for him. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غرور نہ کرو اور کوئی بھی نیکی کماؤ، خواہ آپ اپنے بھائی سے مسکراہٹ کے ساتھ بات کرو، یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ پھر فرمایا، اگر کوئی تمہیں ملامت کرے اور تمہارے کسی عیب پر تمہیں شرمندہ کرے تو اسے اس کے کسی عیب پر شرمندہ نہ کرو، کیونکہ اس کا یہ عمل اس کے لیے مصیبت کا باعث ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forgiveness۔ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی چند خصوصیات۔ Another great quality of Muhammad was that he never took revenge on anyone for personal reasons and always forgave even his staunch enemies. Aisha Raziallahu anha said that God Messenger never took revenge on his own behalf on anyone. She also said that God Messenger was not unseemly or obscene in his speech, nor was he loud-voiced in the street, nor did he return evil for evil. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ آپ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اور آپ اپنے کٹر دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی سے اپنی طرف سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تقریر میں بدتمیز یا فحش قسم کی زبان کا استعمال نہیں کرتے تھے، نہ ہی آپ کبھی گلیوں میں گزرتے ہوئے اونچی آواز میں بات کرتے تھے اور نہ ہی آپ برائی کے بدلے میں برائی کرتے تھے۔ But he would forgive and pardon the people of the Quraysh who rebuked him, taunted him, and mocked him, beat him, and abused him. They tried to kill him, and when he escaped to Medina, they waged many wars against him. Yet, when he entered Mecca, victorious with an army of 10,000, he did not take revenge on anyone. He forgave all, even his deadliest enemy, Abu Sufyan, who fought so many battles, was forgiven, and anyone who stayed in his house was also forgiven. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ معاف فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ قریش کے لوگوں کو آپ نے معاف فرما دیا جنہوں نے آپ کو طعنے کسے، مارا اور آپ پر تشدد کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے ساتھ 10,000 کی آرمی لے کر مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی انتقام نہیں لیا۔ آپ نے تمام لوگوں کو، یہاں تک کہ اپنے جانی دشمن ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، اور یہاں یہ بھی کہا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہیں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ The leaders of Taif who engaged soldiers to throw stones at him when he visited that town in order to invite them to Islam were also forgiven. جب آپ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں، تو وہاں کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اپنے سولجرز کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو کہ مدینہ کے منافقین میں سے تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا اور آپ نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ And never pray for one of them who dies, nor stand by his grave. They disbelieve in God and his messenger, and they died while they were evil doers. اور اے محمد، ان میں سے جو مر جائیں اس کے لیے کبھی دعا نہ کرو اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ وہ بدکار تھے۔ عبداللہ بن ابی جو تھے انہوں نے اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف گزاری تھی۔ اس نے جنگ احد کے موقع پہ 300 سپاہیوں کا وعدہ کر کے واپس ان کو لے لیا تھا۔ اس واقعہ نے تمام مسلمانوں کی کمر توڑ دی تھی۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ہمیشہ سازشیں کرتا رہتا تھا اسلام کے خلاف
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور اپنی دشمنی نبھاتا رہتا تھا، اور عبداللہ بن ابی ہی تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سکینڈل اٹھایا تھا اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ They who spread the slander are a gang among you deem it not a bad thing for you, it is good for you, unto every man of them will be paid that which he has earned of the sin. And as for him among them who had the greater share therein, his will be an awful doom. ایک حبشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو جنگ احد کے موقع پر شہید کیا تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اس نے مکہ کی جو فتح ہے اس کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو معاف فرما دیا۔ The wife of Abu Sufyan had cut the chest of Hamza and torn his liver and heart into pieces in the battle of Uhud. She quietly came to Prophet and accepted Islam. اسی طرح سے ابو سفیان کی جو بیوی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ علیہ السلام کی چیسٹ، ان کا لیور، ان کا دل کو جو ہے وہ جنگ احد کے موقع پر چیر پھاڑ دیا تھا، اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان لیا، لیکن آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بڑائی کو دیکھتے ہوئے ابو سفیان کی بیوی نے کہا، O God messenger, no tent was more deserted in my eyes than yours, but today no tent is more lovely in my eyes than yours. یا رسول اللہ، میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی خیمہ ویران نہیں تھا، لیکن آج کوئی خیمہ میری نظر میں آپ سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اسی طرح ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرام، جو کہ اسلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، جب مکہ فتح ہوا اس وقت وہ یمن بھاگ گیا۔ His wife embraced Islam and brought him to the messenger of God. Muhammad was pleased to see him and greeted him with the words, O immigrant rider, welcome. لیکن اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اپنے شوہر کو ملوانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، اے مہاجر سوار، خوش آمدید۔ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار صفوان بن ارنیہ تھا، جو کہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جس نے ایک آدمی عمیر بن وہاب کو بھیجا کہ اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ جو صفوان بن ارنیہ تھا وہ خوف کی وجہ سے جدہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ عمیر بن وہاب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بولا، او گاڈ میسنجر، صفوان بن ارنیہ is a chief of his tribe. He run away from fear and will throw himself into the sea. اس نے کہا کہ صفوان بن جو ارنیہ ہے وہ سردار ہے قبیلے کا اور وہ خوف کی وجہ سے بھاگ گیا ہے، اور وہ پاسبلٹی ہے کہ وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے گا۔ He was given protection when he came back. He requested Muhammad to give him 2 months to think. He was given 4 months and then he became a Muslim by his own will. اس کے بعد اس کو جو ہے جب وہ واپس آیا تو پروٹیکشن دی گئی۔ اس کے علاوہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوچنے کے لیے 2 مہینے مانگے، آپ نے اس کو 4 مہینے دیے، اور اس سب کے بعد وہ اپنی مرضی سے اسلام جو ہے اس کے اوپر ایمان لے آیا۔ حابر ابن الاسود جو تھے وہ بھی اسلام کے ایک بہت بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو کہ حضرت زینب تھیں ان کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔
حضرت جو زینب تھیں وہ پریگننٹ تھیں اور مدینہ کی طرف وہ جو ہے ہجرت کر رہی تھی۔ مکہ کے جو پولیتھسسٹ تھے، کافر تھے یعنی یا مشرکین تھے وہاں کے، انہوں نے حضرت زینب علیہ السلام کو روکا اور حابر بن الاسود نے جان بوجھ کر آپ کو جو ہے وہ دھکا دیا تاکہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکیں، جس کی وجہ سے حضرت زینب کو بہت تکلیف ہوئی اور ان کا مس کیریج ہو گیا۔ اسی طرح اس نے بہت سارے جو ہیں وہ جرم کیے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ He was all for forgiveness and no amount of crime or aggression against him was too great to be forgiven by him۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے غفور الرحیم رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا گناہ یا کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں تھی جس کی بنا پر آپ جو ہے کسی سے انتقام لیتے، آپ ہر چیز کو معاف کر دیتے تھے۔ He was the complete example of forgiveness and kindness، یعنی آپ غفور الرحیم تھے اور ہر ایک کو معاف کرنے والے تھے اور اس کی بہت بڑی مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے keep to forgiveness and enjoin kindness and turn away from ignorant۔ عفو درگزر پر قائم رہو اور احسان کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ برائی کا جواب جو ہے معافی کی صورت میں دیا۔ He believed and practiced that the percept that love could foil hearted۔ محبت نفرت کو ختم کر سکتی ہے۔ He overcome the ignorance of the people with the knowledge of Islam۔ آپ نے اسلام کی تعلیم کے ذریعے لوگوں کی جہالت کو ختم کیا۔ Folly and evil of the people with his kind and forgiving treatment۔ آپ نے لوگوں کی حماقت اور برائی کا جواب ہمیشہ سے معاف کر کے دیا۔ With his forgiveness, he freed people from the bondage of sin and crime and also made them great friend of Islam۔ آپ نے لوگوں کو معاف کر کے انہیں گناہوں سے آزاد کیا اور اسلام کا اچھا دوست بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھنے کے لیے ہم قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ And you were on the edge of pit of fire, so he saved you from it۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، اس لیے اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اور he can ruin them due to people's sin and he can forgive a great deal۔ وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں برباد کر سکتا ہے اور وہ بہت زیادہ معاف کر سکتا ہے۔ And it is he who accepts repentance and his bondman from his bondman and pardons sins and know all your deeds۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ And when we made a commitment with Musa for 40 nights, then behind him you started worshipping the calf and you were unjust۔ Then after that we pardoned you so that you may be grateful۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا عہد کیا تو تم اس کے پیچھے لگ گئے، بچھڑے کو پوجتے تھے اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہو جاؤ شکر گزاروں میں۔ And if you call them to guidance they do not listen and you observe them looking toward you whereas they do not perceive anything۔ And O dear prophet, adopt forgiveness and enjoin virtue and turn away from the ignorant۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنتے۔ او پیارے نبی، عفو درگزر کو اپناؤ اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ And they should forgive and forbear۔ Do you not like that Allah may forgive you and Allah is often forgiving most merciful۔ اور وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ غالب ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ So forgive them and intercede for them and consult with them in the conduct of affairs and if you act generously it is akin to pity۔ بس ان کو بخش دو اور ان کی شفاعت کرو اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو، اور اگر تم فراخ دلی سے کام لو تو یہ تقویٰ کے مترادف ہے۔ Who spent in the way of Allah both in plenty and hardship، who restrain
their anger and forgive others. Allah loves such good doers. جو اللہ کی راہ میں کثرت اور تنگی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، غصہ کو روکتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. But he who forgives and make amends, his reward lies with Allah. لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اب ہم احادیث کی نظر میں معاف کرنے کی اہمیت کو جان لیتے ہیں. He does not belong to us who does not show mercy to our young ones and respect to our older ones. وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. This day there is no reproof against you. Go your way, for you are free. آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنے راستے پر چلیں کیونکہ آپ آزاد ہیں. نیکسٹ ہے گڈ بردر اینڈ سن آف گڈ بردر. اچھے بھائی اور اچھے بھائی کا بیٹا. I served the messenger of Allah for 9 years and I do not know when he said to me, why you have done this and that, and never found fault with me in anything. میں نے 9 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کب فرمایا، تم نے یہ کیا کیا یا وہ کیوں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بات میں کوئی عیب نہیں نکالا. اس کے ساتھ آج کا چیپٹر ختم ہوتا ہے. آج کے چیپٹر میں ہم نے معاف کرنے کی اہمیت کے بارے میں جانا کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ پسند ہیں.